اے محمد اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، تمام دریا سیاہی بن جائے اور تمام جن و انس لکھنے والے بن جائیں تب بھی اس دعا کے ثواب کو نہیں لکھ سکیں گے۔ اے محمد تمہاری امت میں سے جو کوئی بھی اپنی عمر میں صرف ایک بار اس دعا کو پڑھے گا تو خداوند عالم اس کو 14ویں کے چاند کی مانند محشور کرے گا، اور لوگ سوال کریں گے کیا یہ شخص پیغمبر ہے؟ کتاب مصباح الکفی اور بحار الانوار میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے میں مشغول تھا کہ جبرائیل نے مجھ سے فرمایا، اے محمد میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی امت کے لیے پریشان ہیں، جبکہ خداوند عالم اپنے بندوں کے لیے مہربان ہے۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خطاب فرمایا اور کہا، اے میرے بھائی تم میرے دوست ہو اور میری امت کے دوست ہو، مجھے کوئی ایسی دعا سکھاؤ کہ میری امت میرے بعد مجھے یاد کرے۔ جبرائیل نے کہا کہ میں آپ کو سفارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ ہر مہینے کے 3 روز یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھے اور اس دعائے شریف کو پڑھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عرش کو اٹھانے والے اس دعا کی برکت سے عرش کو اٹھاتے ہیں، اور اس دعا کی برکت سے وہ لوگ زمین پر آتے ہیں اور آسمان پر جاتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو جنت کے کمروں میں دیواروں پر اور منزلوں پر لکھی ہوئی ہے۔ اس دعا کے ذریعے جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور لوگ قیامت کے دن اس دعا کے ساتھ محشور ہوں گے۔ آپ کی امت میں سے جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا خداوند عالم عذاب قبر کو اس پر سے ہٹا دے گا۔ اس دعا کی وجہ سے اسے دنیا اور آخرت کی عظیم آفتوں اور بڑے خوفوں سے نجات عطا کرے گا، اس کو آنکھ کے عذاب سے نجات دے گا۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے اس دعا کے ثواب کے بارے میں سوال کیا تو جبرائیل نے فرمایا، اے محمد آپ نے مجھ سے وہ سوال پوچھا ہے کہ جس کو بیان کرنے کی مجھ میں قدرت نہیں ہے، اور اس کی اہمیت کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے محمد اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، تمام دریا سیاہی میں تبدیل ہو جائیں اور تمام جن و انس لکھنے والے ہو جائیں تب بھی اس دعا کے ثواب کو لکھنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ جو شخص بھی اس دعا کو پڑھے اور اپنی آزادی کو خدا سے طلب کرے خدا اسے آزاد کر دے گا۔ کوئی بھی حاجت طلب کرنے والا اس دعا کو نہیں پڑھتا ہے مگر یہ کہ خداوند عالم اس کی حاجت کو دنیا اور آخرت میں پوری کرتا ہے، اس کو اچانک موت اور قبر کے خوف سے نجات دیتا ہے، دنیا کے فقر سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس دعا کے پڑھنے والے کو خداوند عالم قیامت کے دن شفاعت کا حق عطا کرے گا، اور وہ اس حال میں ہوگا کہ اس کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوگا، اور اس دعا کی برکت سے وہ وادی السلام میں داخل ہوگا اور جنت کے کمروں میں رہے گا، اور خداوند عالم اس کو جنت کے وہ لباس پہنائے گا جو آج تک کسی نے نہیں پہنے ہوں گے۔ جو کوئی روزہ رکھے اور اس دعا کو پڑھے خداوند عالم اسے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی مانند ثواب اس کے لیے لکھے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس دعا کے اتنے زیادہ فضائل سے کہ جو جبرائیل علیہ السلام نے میرے لیے بیان کیے تھے حیران ہو گیا۔ اس کے بعد جبرائیل نے مجھ سے فرمایا، اے محمد، جو کوئی آپ کی امت میں سے اس دعا کو اپنی عمر میں ایک بار پڑھے گا، خداوند عالم اس کے چہرے کو 14ویں کے چاند کی مانند محشور کرے گا، اور لوگ حیرت سے پوچھیں گے، کیا یہ شخص پیغمبر ہے؟ اور ملائکہ جواب دیں گے، نہیں، یہ پیغمبروں میں سے نہیں ہے اور نہ فرشتوں میں سے ہے، بلکہ یہ خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے اور آدم کے فرزندوں میں سے ایک فرزند ہے کہ اس نے اپنی پوری عمر میں صرف ایک بار اس دعا کو پڑھا ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم نے اسے اس کرامت اور نورانی چہرے کو عطا کیا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل فرماتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں سے جو کوئی بھی اس دعا کو پڑھے، میں اس کا ضامن ہوں کہ خداوند عالم اس کو عذاب نہیں دے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریا کی جھاگ، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں اور جنت اور جہنم کی تمام مخلوقات سے زیادہ ہوں۔ اور خداوند عالم حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے نیک حج اور مقبول شدہ عمرے کا ثواب لکھا جائے۔ جو کوئی بھوکا اور پیاسا ہو اور اسے کھانے اور پینے کے لیے کوئی چیز نہ ملے یا بیمار ہو تو اس دعا کو پڑھے، خداوند عالم اس کی مشکلات کی گرہ کو کھول دے گا اور اسے غذا عطا کرے گا، اسے پانی سے سیراب کرے گا اور اس کی دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ جس شخص کے مال کو چور لے گیا ہو اور وہ اس کے مال کے ساتھ فرار کر گیا ہو، تو وہ وضو کرے اور 2 یا 4 رکعت نماز پڑھے کہ جس کی ہر رکعت میں 1 بار سورہ الحمد اور 2 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور نماز ختم کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھے۔ اس کے بعد قرآن کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے یا اپنے سر کو قرآن کے نیچے رکھے۔ خداوند عالم تمام مشرق اور مغرب کو جمع کرے گا تاکہ اس دعا کی برکت سے اس شخص کے مال کو واپس لوٹایا جا سکے۔ اگر کسی دشمن سے ڈرتا ہے تو اس دعا کو خود کے لیے پڑھے، خداوند عالم اس کو حرز محرز میں قرار دیتا ہے تاکہ کوئی بھی دشمن اس تک پہنچ نہ سکے۔ جو بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے، خداوند عالم اس کے ہر قرض کو اور ہر دین کو جو اس کی گردن پر ہے عطا کرتا ہے، اور اس کو قرض دینے والا اس پر سختی نہیں کرتا ہے۔ جو کوئی اس دعا کو کسی مریض پر پڑھے تو خداوند عالم اس مریض کو اس دعا کی برکت سے شفا عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل فرماتے ہیں، اے محمد، اس دعا کے جو فضائل میں نے آپ کے لیے بیان کیے ہیں اس کے لیے تعجب نہ کریں، کیونکہ اس دعا میں اسم اعظم موجود ہے۔ جس وقت اس دعا کا پڑھنے والا اس دعا کو پڑھتا ہے، ملائکہ اور جن و انس ان کو سنتے ہیں اور اس کے پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور خداوند عالم ان کی دعا کو اس دعا کے پڑھنے والے کے حق میں قبول کرتا ہے، اور یہ سب اس دعا کی برکت سے ہے۔ جو کوئی خدا اور اس کے رسول اور اس دعا پر ایمان لے آئے، اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، لیکن جو کچھ اس دعا میں بیان ہوا ہے اس پر ایمان رکھتا ہو، خداوند عالم جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ جو کوئی اس دعا کو پڑھے یا حفظ کرے یا لکھے،
مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ بخل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس دعا کو کسی بھی قضیے میں نہیں پڑھا مگر یہ کہ اس دعا کی برکت سے میں دشمنوں پر پیروز ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا، جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا اسے اولیاء کا نور عطا ہوگا اور ہر مشکل اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔